الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد حسب سابق ہمارا آج کا موضوع بھی یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے ادا فرمایا. ہمارے آج کے خطاب میں مکہ مکرمہ سے مینا جانا اور پھر مینا سے عرفات جانا یہ شامل ہے. حضور علیہ السلام نے 7 ذی الحج کو ظہر کے بعد خانہ کعبہ میں حج پہ آنے والوں کو، مسلمانوں کو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے ان کو حج کے احکام اور حج کے مسائل بیان کیے، بتائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے السنن الکبریٰ میں یہ روایت ہے کہ خطب الناس وامرهم بمناسکہم، کہ حضور علیہ السلام نے 7 ذی الحج کو لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو حج کے مسائل سکھائے اور بتائے. پھر 8 ذی الحج کو چاش کے وقت حضور علیہ السلام خانہ کعبہ تشریف لے گئے، وطاف بالبیت اسبوعا، اور بیت اللہ کا طواف کیا. اور جن صحابہ نے اپنا احرام کھولا تھا انہوں نے اپنا احرام باندھا، اور اس وقت عجیب عالم تھا. ہر طرف سے مسلمان اور صحابہ آئے ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے جب احرام باندھا ہوگا تو ان کا عالم کیا ہوگا، آپ اس کا اندازہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے لگائیں.
سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھتے ہیں لبیک پڑھنا چاہیے حاجی کو، لیکن آپ نے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ نہ پڑھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ احرام باندھنے کے بعد تو تلبیہ پڑھتے ہیں اور آپ نے تلبیہ لبیک نہ پڑھا، تو حضرت امام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب آئے کہ لا لبیک، یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو احرام پہن لینے کے بعد انسان میں ایک دم چین آنا چاہیے، اس میں چینجنگ آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈر میں اور اضافہ ہو، وہ اور زیادہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں انسان کے موجزن ہو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے مشکل سے لبیک کہا، بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کر سواری سے گر گئے، اور پھر ان کا پورا حج اس کنڈیشن میں ہوا کہ لبیک پڑھتے جاتے اور بے ہوش ہوتے جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ احرام کے بعد احرام باندھنے والے کو اپنے اندر انقلاب لانا چاہیے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے کہ احرام باندھنے سے پہلے کا پیریڈ اور ہوتا ہے، اور احرام باندھ لینے کے بعد کا وقت یہ پھر اس سے الگ ہوتا ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ اب وہ سوئے جانا روانہ ہونے والا ہے، سوئے محبوب جانے والا ہے، اور محبوب کے در پہ حاضر ہونے والا ہے، اور کیا منہ لے کر محبوب کے در پہ حاضر ہوں، زندگی بھر تو نافرمان رہے۔ تو یہ خیال کر کے اور اسی سوچ میں بس فنا ہو جائے، ڈوب جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے فجر کی نماز 8 ذی الحج کو وہاں مکہ مکرمہ میں پڑھی، اور چاش کے وقت روانہ ہوئے۔ ظہر سے پہلے حضور علیہ السلام اور صحابہ منا پہنچ چکے تھے۔ تو حاجی کو چاہیے کہ وہ 8 ذی الحج کو روانہ ہو اور ظہر کی نماز منا میں جا کے پڑھے، کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی الظہر یوم الترویہ بمنا وصلی الغداۃ یوم عرفہ بہا، کہ حضور علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا میں ادا کی، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی منا میں ادا کی، اور حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، کہ حضور علیہ السلام نے منا میں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز ادا کی. اور عرفہ کی رات بھی مبارک رات ہے اور دن اس سے زیادہ مبارک ہے. اور یہ رات جمعے کی رات تھی، یعنی حضور علیہ السلام نے جو حج ادا فرمایا تھا تو وہ حج جمعے کے دن تھا. صبح فجر کی نماز ادا کی اور پھر حضور علیہ السلام اٹھے اور سب لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے اور آپ نے پھر کلمات تشریق اور تکبیرات تشریق پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر جو پیریڈ تھا ان تکبیرات کا، اس میں یہ تکبیرات آپ اور صحابہ پڑھتے رہے. اور طلوع آفتاب یعنی سن رائز کے بعد حضور علیہ السلام میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من الملبی و من المکبر، کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جو لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور بعض وہ تھے جو اللہ اکبر بلند آواز سے زور سے پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. حضور علیہ السلام کی قیادت میں صحابہ کے عشق و محبت کا یہ کارواں اور عشق و محبت کا یہ قافلہ سوئے میدان عرفات روانہ ہوا. اور حضور علیہ السلام نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ میدان عرفات میں جو نمرہ ہے، جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، وہاں حضور علیہ السلام کے لیے ایک ٹینٹ لگوایا جائے. جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ کے لیے سارا انتظام ہو گیا تھا. اور زوال کے بعد آپ نے سواری منگوائی، آپ کی خدمت میں سواری اونٹنی پیش کی گئی اور آپ جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، پہلے مسجد نہ تھی، بعد میں بنی، وہاں حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے، کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کے لیے کہا. تو ایک مرتبہ پھر سیدنا بلال حبشی کی آواز میدان عرفات میں ہر طرف گونجنے لگی اور پھر اذان ہو دین اسلام کی اور مؤذن ہو سیدنا بلال. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. فصلی الظہر، ظہر کی نماز ادا کی. ثم قام، پھر اقامت ہوئی. اور فصلی العصر، عصر کی نماز حضور نے اسی ٹائم میں، ظہر کے ٹائم میں ادا کی. اور نماز پڑھ لینے کے بعد حضور علیہ السلام پھر وقوف کے لیے جبل رحمت کی طرف روانہ ہوئے. امام تبری نے اس کا ریزن یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے جبل رحمت میں جا کے وقوف اس لیے کیا لکونہ
موقف الانبیاء، اس لیے کہ اللہ تعالی کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے ان سب نے جبل رحمت کے پاس وقوف کیا، وہ ٹھہرے۔ اور آج بھی اگر کسی خوش نصیب کو میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس وقوف کا موقع ملتا ہے تو پورے میدان عرفات میں سب سے افضل جگہ وقوف کے لیے جبل رحمت ہے۔ آج کل ایک پیلر وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام اونٹنی مبارک پہ سوار تھے، آپ نے وقوف اونٹنی پہ کیا۔ زوال کے بعد سے سن سیٹ تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک آپ اونٹنی پہ سوار رہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کار وغیرہ میں بیٹھ کر بھی وقوف کرے تو اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے جو اونٹنی پر وقوف کیا تو اس کے مختلف ویریس ریزنز، مختلف اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تاکہ لوگ دور دور سے آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے وقوف اور اس کا طریقہ سیکھیں، حج کے احکام اور مسائل آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھیں۔ اور ایک خاص بات جو اہل عشق نے لکھی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام سواری پہ اس لیے سوار تھے تاکہ دور و دراز تک چاروں طرف صحابہ بیک وقت حضور علیہ السلام کا دیدار کر سکے، اور ہر سو وہ جلوہ محبوب کا نظارہ کر سکیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار تھے۔ اور بڑا عظیم دن ہے آج کا، عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان اللہ تعالی باہا ملائکتہ بأہل عرفہ عامتا و بعمر بن الخطاب خاصتا، کہ اللہ تعالی اپنے ملائکہ کے سامنے تمام اہل عرفات پر عموماً فخر کرتا ہے اور حضرت سیدنا عمر پر خصوصاً فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں گناہ بخشے جاتے ہیں حاجیوں کے، ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، لغزشیں معاف ہوتی ہیں، اللہ پاک کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ساری رحمتیں میدان عرفات میں اترتی ہیں، اللہ کے فضل اور احسان کی بارشیں ہوتی ہیں، انوار کا نزول ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بنا کے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، کہ آج جتنے حج کو آئے ہیں اور میرا میدان عرفات میں چل کے آئے ہیں میں ان سب کو بخش دیا ہے، ان سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو نہ جانے کتنے بخشے جاتے ہیں اور کتنوں کا حج قبول ہوتا ہے اور کتنوں کے طفیل حج قبول ہوتا ہے۔ بس حج قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، بخشنا نہ بخشنا اس کا کام ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ لگا رہے، حج کرتا رہے۔ ابرار الحکایات میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، اس نے تقریباً 70 حج کیے، 70 ایئرز، 70 سال سے مسلسل
وہ حج کرتا اور عمرہ کرتا. تقریباً 70 حج اس نے کیے تھے. ایک مرتبہ وہ احرام باندھ رہا تھا حج کا، اور اس نے جب لبیک پڑھا تو آواز آئی لا لبیک. اس نے کہا لبیک مولا میں حاضر ہوں. جواب آیا لا لبیک، میں آپ کی حاضری قبول نہیں کرتا. 70 سال سے حج کیا. پاس ایک نوجوان بھی تھا. نوجوان نے کہا کہ بابا جان، جب آپ 70 سال سے حج کر رہے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا تو چھوڑ دیں. آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ ہر سال حج کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھاتے ہیں. تو اس نے کہا بیٹا، میں بندہ ہوں، بندے کا کام ہے اپنے مولا کی، اپنے خالق و مالک رب کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے جھکنا. جہاں تک بات ہے قبول کرنے اور نہ کرنے کی، وہ اس کی مرضی ہے. وہ اس کی مرضی، چاہے تو اپنے فضل سے قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے. بس اس کی بات ختم ہوئی تھی. اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ غیب سے آواز آئی، بندے یہ حج بھی قبول ہے جو پہلے کیے وہ بھی قبول ہے. تو انسان کو سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے اپنی عبادت کے اندر. بس تصور یہ ہو کہ ہم نہ اس قابل ہیں، نہ ہماری عبادت اس قابل ہے، نہ ہمارے سجدے اس قابل ہے، نہ ہمارا حج اس قابل ہے، کیونکہ وہ بڑا مالک ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس کا بڑا فضل ہے. قدم قدم پہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا گننا یہ انسان کے لیے ناممکن ہے. بہرحال حج میں خاص طور پہ یہ تصور ہونا چاہیے. اور میدان عرفات میں حاجی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت دعا کی کرے، دعا زیادہ مانگے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من قول وعمل احب یا افضل من هذا الدعاء. فرمایا عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو دعا سے افضل اور دعا سے زیادہ اچھی عبادت کوئی اور نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب دعا کرنے والا اس دن دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی. خود حضور علیہ السلام کا زیادہ وقت میدان عرفات میں دعا میں لگا. آپ نے امت کے لیے دعا کی اور مسلسل روتے رہے، دعا کرتے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بعرفۃ ویداہ الی صدرہ کاستطعام المسکین، کہ میں نے تاجدار کائنات کو میدان عرفات میں دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے تھے جس طرح کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگ رہا ہو. تو حضور علیہ السلام امت کی بخشش مانگ رہے تھے اور امت کی مغفرت مانگ رہے تھے، دعاؤں میں مشغول تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی سواری سے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کا وصال ہو گیا. یہ میدان عرفات کی بات. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو غسل دو، 2 کپڑوں میں کفن دو، اس کو خوشبو وغیرہ نہ لگانا، اور فرمایا ان اللہ تعالی یبعثہ یوم القیامہ ملبیا. یہ عرفات میں وفات پا جانے والا حاجی، عرفات میں مر جانے والا حاجی کل قیامت کو تلبیہ پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھے گا. اللہ پاک اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. تو وہاں کی موت خوش نصیبوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ادا کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق
مکہ مکرمہ سے منا اور پھر منا سے عرفات تک آنا حضور کی سنت کے مطابق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پھر اگلے خطاب میں اگلا بیان ہوگا وما علینا الا البلاغ.